انگلش سے ابا کی وجہ سے آپ کچھ کہہ رہے تھے. مجھے معلوم تھا آپ انگلش میں آئیں گے. انگلش سے محبت اس لیے تھی جی کہ ابو جو ہیں نا وہ بہت زیادہ سخت تھے. دیکھیں اب آپ لوگ تو ظاہر ہیں آج کی نسل ہے، نئے ہیں. ہم لوگوں کا دور اور تھا. ہم لوگوں کے دور میں یہ تو اللہ کی شان ہے کتنا کانفیڈنس، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں بول رہا ہوں. ہمارے دور میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مہمان ہیں ہم وہاں آ جائیں. بچوں کو اس طرح سے دبا کے رکھا جاتا تھا. اور پھر ماشاءاللہ اگر آپ کے والدین کے کوئی دوست آ گئے، خاص طور پہ ابو کے، تو ان کے پاس اور کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. اور بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اب جو باپ خود سارا اپنے کاموں میں بزی ہو، جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس کو جوش چڑھا دیں. ہمارے لوگ کچے بھی تو ہوتے ہیں. ان کے جانے کے بعد لاؤ بکس لاؤ، دکھاؤ. جیسے ہیڈ ماسٹر یہی ہیں، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ادھر سے ایک تھپڑ دے دیا، ادھر سے ایک چپل دے دی. تو وہ اندر سے نا پھر وہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ بغاوت میں بدل جاتا ہے. اور میرا بہت زیادہ اختلاف ہے اس معاملے میں. ہم بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں. ہم ان کو نا دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں. ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم ان کو وہاں جہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بچہ وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا. اگر وہ خود نہ چاہ رہا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. بچہ وہاں اچھا جائے گا جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ بہت اچھا رزلٹ دے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ نے پھر اس سے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس سے مختلف رویہ رکھا. بتاتی نا پوری فیملی لے کے آتا. بالکل، نیکسٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں. میرے بچے ماشاءاللہ، میرے بیٹوں کا شاید کوئی ایک آدھ کلاس فیلو ہو دوست نہیں ہے. میرے بیٹوں کا دوست میں ہی ہوں. تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ وہ آسان ہوتا ہے کہ آپ دوستی بھی رکھیے لیکن ایک ڈسپلن کی یا ایک ان کو صحیح اور غلط کی بات بتانے کے لیے ایک لکیر بھی کھینچتے رہیں ساتھ ساتھ. یہ دونوں کو توازن رکھنا دونوں کا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈسپلن ایک الگ چیز ہے، اور باقی جو وہ توازن ہے اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. جی. میرا ماننا ہے کہ آپ کو اللہ نے باپ بنا دیا، ہر چیز میں باپ نہ بنو. آپ بتا دو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، باقی ان کی مرضی. کرنا انہوں نے وہی ہے. مجھے سگریٹ پینی تھی، میں نے سگریٹ پی. میرے والد نے مجھے مارا، میں نے چھپ کے پی. میرے بیٹے کو میں نے خود سگریٹ دی. جب پیو گے تو پہلا سگریٹ میرے پیکٹ سے میرے ساتھ پینا. اس نے آج تک نہیں پی. اس نے جس دن پینا ہوگا پیے گا. بلکہ میرے بیٹے، میں نے سگریٹ چھوڑی تو میرے بیٹے نے مجھے بولتا ہے بابا آپ کیا کروں گا؟ میں نے کہا میں دوبارہ شروع کروں گا، میرے پیکٹ سے ہی لینا. اس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے، آپ نہیں روک سکتے. آپ نے اس کو یہ اطمینان دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر لحاظ سے ساتھ ہوں، مجھ سے چھپانا نہیں. میرے خیال میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ بچوں کو یہ سکون ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں اور ہم انہیں چھپائیں نہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے تاکہ اگر کبھی بھی اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی زندگی میں مشکل میں پھنسیں تو وہ آپ کے پاس آ سکیں. کیونکہ آپ کے پاس یہ کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو ان کا دل چاہے گا. اگر آپ کا ایسا رشتہ بچوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہ کہیں پھنسیں گے ہی نہیں. یہ بات بھی صحیح، کیونکہ وہ جہاں جو کرنے جائیں گے پہلے آپ سے پوچھیں گے تو آپ انہیں بتائیں گے. ایسا ہوگا نہیں. ایکٹنگ تو آپ غلطی سے آ گئے تھے، ایسے ہی غلطی سے، حادثاتی طور پہ. حادثاتی طور پہ. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بس میرے پاس بھی اچھا ذرائع ہیں معلوم کرنے کے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو آپ حادثاتی طور پہ آ گئے. جی بالکل. تو وہ قصہ بھی آپ خود ہی سنا دیں. مجھے پتا آپ ایک دو جگہ مینشن کر چکے ہیں، لیکن ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی بات ہو جائے گی تو اچھی بات ہے کہ کس طرح آپ شوق نہیں اپنی گاڑی دینے، شوق کیا بلکہ ان کی عادت ہے کہ اپنی گاڑی کسی کو نہیں میں نہیں دیتا گاڑی. بس یہ جو عادت تھی وہ لے گئی ایکٹنگ کی طرف. کیسے؟ اب آپ بتا دیں. ایکٹنگ اس سے پہلے بھی مجھے ایک دو دفعہ، ایک بار کاظم بھائی نے کہا تھا. میری ایکچولی طارق روڈ پہ آؤٹ لیٹس تھے، میرا گارمنٹس کا بزنس تھا. اس زمانے میں 2001 2002 میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ آتے تھے ٹی وی والے. آپ کاظم پاشا کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی کاظم بھائی، کاظم میرے استاد ہیں. جی جی. ایک آدھ دفعہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا آپ آ کے ایکٹنگ کریں. یار تم کر لو. ظاہر ہے وہ ٹائم الگ تھا. اب 50 سال عمر ہے تو ظاہر ہے اس پر پیچھے چلے جائیں تو ان کو لگا بھی. تو اس طرح ایک دو اور صاحب تھے، مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے، پروڈیوسر تھے. مجھے ایسا لگتا تھا یہ نا خالی ڈسکاؤنٹ کے چکر میں بیوقوف بنا رہے ہیں. میں بولتا تھا شکریہ سر. آپ سمجھ رہے تھے کہ میں ڈسکاؤنٹ دے دوں تو اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا نہیں تھا وہ ایسا تھا بھی. اچھا. مجھے اب تو یہاں آنے کے بعد جو ہے نا ایکٹنگ میں یقین بھی ہو گیا. اوکے. تو
اینی خیر 2009 نہیں 2004 میں پہلے مجھے میرے دوست ہیں فرحان، انہوں نے کہا یار ایکٹنگ کرے گا؟ میں نے کہا نہیں یار. پھر مجھے 2006 میں اس نے ایک دفعہ یوں ہی کہا، تو میں نے جا کے ابو سے ذکر کیا. تو میرے والد کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ 6'7" ہے، وہ پشاوری چپل پہنتے ہیں. انہوں نے بس کچھ بھی نہیں کیا، نہ میری طرف دیکھا، یہاں سے ایک پشاوری چپل اٹھائی اور مجھے یوں دیکھا، میں سمجھ گیا، اور میں اس سے پہلے کہ وہ پڑھتی میں بھاگ گیا. تو وہ تو بالکل اس کے پھر آپ کے لیے نہیں تھے اس میں. جی 2009 میں مجھے فرحان نے کہا کہ یار گاڑی چاہیے. میں نے کہا میں گاڑی نہیں دے سکتا یار، میری عادت ہے، مجبوری ہے. تو کہتا ہے فلانی جگہ جانا ہے. میں بیٹھ گیا، چلے گئے. یہاں وہ ایور نیو اسٹوڈیو تھا یہ انڈسٹریل ایریا پہ، جیسے ایور ایڈی ہے نا، جی جی ایسے ہی ایور نیو ہوتا تھا. میں وہاں باہر رکا، وہ اندر گئے اور فوراً باہر آیا، کہہ رہا اندر شوٹ ہو رہی ہے دیکھ. میں نے کہا میرا کیا کام ہے یار، میں مزدور آدمی ہوں، کاروباری آدمی ہوں. اندر گیا، اس کے کہنے پہ اندر شوٹ رکی ہوئی تھی. ابھی اس سے ہی اندازہ کر لیجیے گا، اس میں سب کلیئر ہو جائے گا بیٹے. لیکن یہ آپ 2009 کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں 9 کی بات کر رہا ہوں. ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. میں دونوں بتا رہا ہوں. اوکے. وہاں یار محمد شاہ ایک کیریکٹر کر رہے تھے جس میں وہ منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ تھے مصطفیٰ قریشی صاحب. ڈائریکٹر تھا عبداللہ بادینی. شوٹ رکی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے، دوسرے کے پیچھے ایک گارڈ نہیں ہے جو ایک بدماش ٹائپ کا آدمی لگے جس کے ہاتھ میں گن ہو. تو مجھے دیکھتے ہی کہا گیا یار یہ ایکٹنگ کرے گا؟ اس نے بولا نہیں. میں نے کہا میں کر لوں گا. یہ کیسے ہوا؟ بس وہ ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا میرا. اور نکل گیا آپ کے منہ سے یہ جملہ؟ ہاں کر لوں گا. وہ کیا، اور وہ پلے ظفر بھائی کا تھا، ظفر معراج کا. اچھا. کچرا کنڈی اس کا نام تھا. اوکے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹر نے اس میں کچھ سین بڑھوا دیے گارڈ کے آپ کے. ہاں تو بس پھر وہ ساتھ ہی ایک ٹیلی فلم بھی دے دی انہوں نے. بس وہ میں نے کہا نا اللہ پاک جو آپ کے لیے لکھتا ہے نا. تو اور اس کے بعد پھر سلسلہ سٹارٹ ہو گیا؟ نہیں پھر بھی نہیں ہوا وہ شوق، بس وہ ویسے ہی کر لیا، میں نے ختم کر دیا. وہ ایک سیٹ پہ تھا. یہ بات میں نے ابھی آج تک کسی کو کہی نہیں ہے لیکن میں آج بتاتا ہوں. میں ایک سیٹ کے اوپر موجود تھا، وہاں شوٹ اسٹارٹ ہوئی ہے. میں کافی دیر بیٹھا رہا. جب میرا سین آیا تو جیسے ہی ہم ماسٹر کرنے گئے ہیں، ڈائریکٹر نے کیوں کہا تو ایک سینئر ایکٹر تھے، انہوں نے کہا یہ کس کا تحفہ ہے یار؟ نام نہیں لوں گا، عزت کرتا ہوں اس لیے، ڈرتا ہوں اس لیے نہیں. میرے استاد ہیں، سینئر ہیں نا. وہ بات مجھے سمجھ آ گئی. وہ سین رک گیا. پھر دوسرا سین وہ کرتے رہے. پھر مجھے کہا یار آپ نا کل آئیں. جب میں دوسرے دن گیا ہوں تو وہ کیریکٹر چینج تھا. اور میں اب مجھے پورا یقین ہو گیا یہ ہوا تھا. میں اس رات سویا نہیں. میں اس کی دوسری رات بھی نہیں سویا. میں 2 رات نہیں سویا. میں نے زندگی میں جو چاہے وہ کیا ہے. میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا میں اب کروں گا. اور پھر میں نے کوشش کی اور آج تک کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے ایکٹنگ کو سیریسلی اپنا، وہ میرے والد والی بات ہو گئی نا، لگ گئی نا مجھے اس طرف کر دیا نا. اور یہ اس کے 2009 کے فوراً کی بات ہے یا تھوڑے عرصے کی بات ہے یہ؟ 2009 یہ تو نومبر دسمبر کی بات ہے. یہ تو جین میں 2010 میں جب آ گیا تھا تب کی بات ہے. تب یہ ہوا جی. تو اس کے بعد پھر آسان تھا رولز لینا جب آپ کوشش کر رہے تھے؟ آرام سے مل رہے تھے آپ کو رولز یا کیا؟ نہیں کام تو مجھے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ہر دور میں بہت اچھا ملا. آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کام کا وہ نہیں. ایکٹنگ میری عبادت ہے، آکسیجن ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں زندہ ہو جاتا ہوں. سو یہ آپ کی بات بڑی مجھے عجیب لگے گی. نہیں انٹرسٹنگ اردو میں کیا دلچسپ لگے گی. آپ کی یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں ہے لیکن ایکٹنگ میری لیے عبادت اور مجھے زندہ کر دیتی ہے. یہ کیسے؟ جو چیز کا شوق تھی وہ آپ کو زندہ کیسے کر؟ جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. شوق جو ہے نا، ہم لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں شوق چیز کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ابھی تک مجھے خود نہیں پتا چلا یہ شوق چیز کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے کریکٹر نہیں سمجھ آتا، سمجھ آ گیا پیسے نہیں کم کرنے.
اچھا پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیا. پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے مجھے گھٹن شروع ہو جاتی ہے. جب میں سیٹ پہ جاتا ہوں میں اسکرپٹ پڑھتا ہوں